السلام علیکم ناظرین. ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن دیٹ کین چینج دا ورلڈ. یہ جملہ تھا ساؤتھ افریقہ کے انقلابی لیڈر نیلسن منڈیلا کا، جنہوں نے اپنی زندگی کے 67 سال اپارٹہائڈ کے قانون کے خلاف مزاحمت کرنے میں صرف کر دیے. ابھی اپارٹہائڈ جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ایک سسٹم تھا جس کے تحت مختلف ریسز کو یعنی نسلوں کو الگ الگ رکھا جاتا تھا، سیپریٹ رکھا جاتا تھا، اور جس کے مطابق جو وائٹ پیپل تھے دے ہیڈ مور پولیٹیکل رائٹس، مور فریڈم اینڈ مور ایجوکیشنل اپرچونیٹیز دین ادر ریسز، یعنی کہ دوسری نسلوں کے بنسبت ان کو زیادہ رائٹس حاصل تھے. اس اپارٹہائڈ کے قانون کے خلاف مزاحمت میں نیلسن منڈیلا کو اس وقت کی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، جس کے نتیجے میں 1962 میں ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی. لیکن بالآخر 28 سال کے طویل عرصے کے بعد عالمی دباؤ میں آ کے اس وقت کی گورنمنٹ کے صدر کو نیلسن منڈیلا کو رہا کرنا پڑا، اور رہا ہونے کے بعد 1990 میں نیلسن منڈیلا رہا ہوئے، اور 4 سال بعد یعنی کہ 1994 میں جنرل الیکشنز ہوئے، پہلی مرتبہ ڈیموکریٹک الیکشنز ہوئے، اور نیلسن منڈیلا کی پارٹی کو فتح حاصل ہوئی اور وہ ساؤتھ افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر بن سکے. تو ناظرین، وہ کون سی طاقت تھی جس کے نتیجے میں نیلسن منڈیلا 28 سال تک جیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور بالآخر کامیاب ہو کر ہی دم لیا، یعنی کہ وہ صدر بن گئے. ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان تو اڑنا نہیں جانتا تھا، اس کے پاس اڑنے کی صلاحیت نہیں تھی، نہ ہی وہ پانی پر سفر کر سکتا تھا. تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے انسان کو ہوا میں اڑنا سکھایا جبکہ اس کے پاس صلاحیت موجود نہیں تھی، اور بنا ڈوبے پانی پر سفر کرنا سکھایا جبکہ وہ پانی پر سفر نہیں کر سکتا تھا؟ اور وہ کون سی طاقت تھی جس کی بنا پر انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا؟ ناظرین، وہ طاقت تھی بلیف کی، یعنی کہ یقین کی طاقت. یہ یقین کی طاقت ہی ہوتی ہے کہ جب یقین پختہ ہو تو 28 سال جیل میں کاٹنے کے بعد، کال کوٹھڑی میں اپنا وقت کاٹنے کے باوجود انسان اپنے مقصد پر ڈٹا رہتا ہے اور آخرکار کامیاب ہو کر ہی دم لیتا ہے. یہ بلیف ہی کی طاقت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اڑنے کے تجربات کرتا ہے، گرتا ہے، چوٹیں کھاتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر تجربہ کرتا ہے اور بالآخر اڑنا سیکھ جاتا ہے. یہ بلیف ہی کی طاقت ہوتی ہے. تو یہ بلیف ہے کیا؟ بلیف کیا ہوتا ہے؟ بائی ڈیفینیشن بلیف جو ہے، بلیف از این ایکسیپٹینس آف سم تھنگ ایز ٹرو اور ریئل، یعنی کہ بلیف کے، یقین کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو سچ یا حقیقت مان لینا. اور ناظرین، اگر نیلسن منڈیلا کی مثال لی جائے تو نیلسن منڈیلا یقین کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے، جن کے پاس نہ پراپر وسائل تھے، نہ آزادی تھی، اور نہ ہی ایسی کوئی صورت تھی جس کی بیسس پر یہ اندازہ کیا جا سکے کہ نیلسن منڈیلا آگے جا کے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ناظرین، ایک کی تھی، ایک پاور ان کے ساتھ تھی، بلیف کی، اور یہ بلیف ہی تھا. وہ کیا بلیف تھا؟ نیلسن منڈیلا نے یہ مان لیا تھا کہ بغیر وائلنس کے بھی اپنے رائٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور ناظرین، صدر بننے کے بعد نیلسن منڈیلا نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کا بلیف سچ ثابت ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بلیف پر قائم رہے. اور نہ صرف انہوں نے انتقامی کارروائی نہیں کی، سیاسی انتقام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے مختلف نسلوں کے درمیان جو تفریق تھی اس کے اوپر مفاہمت کرنے کا کام کیا، مفاہمت کرنے کی کوشش کی. تو ناظرین، یہ جو بلیفس ہوتے ہیں جس کو ہم سچ مان کر قبول کر لیتے ہیں، اسپیشلی وین وی ڈو ناٹ ہیو اینی پروف اور ایویڈنس، جب ہمارے پاس اس چیز کو جس کو ہم نے سچ مان لیا ہے یا جس کو ہم نے حقیقت مان لیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کا ہمارے پاس پروف بھی نہیں ہوتا، تو یہ جو بلیفس ہوتے ہیں یہ فیکٹ بیس بھی ہوتے ہیں،
یہ اوپینین بیس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی رائے پر بھی بلیف بن جاتے ہیں، اور یہ اسمپشنس پر بیسڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مفروضوں پر بھی بیسڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ نے اپنے دماغ میں سوچی، آپ نے ازیوم کیا، بار بار سوچنے کے بعد آپ نے اس کو سچ مان لیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، تو وہ بھی آپ کا بلیف بن جاتا ہے. فیکٹ بیسڈ بلیف کی اگر ہم مثالیں لیں تو ایک مثال تو بہت ہی کامن ہے کہ ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، یعنی کہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک فیکٹ بیسڈ بلیف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سگریٹ پینے سے لنگ کینسر کے چانسز یا رسک بڑھ جاتا ہے. ایک یہ بھی فیکٹ بیسڈ بلیف ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ گریوٹی کی فورس کی وجہ سے کسی بھی چیز کو اگر آپ ہوا میں اچھالیں تو وہ زمین کی طرف آ کے گرتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو یہ ہوتے ہیں فیکٹ بیسڈ بلیف جن کو کہیں پر بھی پروف کیا جا سکتا ہے. اور اوپینین بیسڈ بھی ہوتے ہیں بلیفس. اب اوپینین بیسڈ بلیفس کیسے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ایک اوپینین بیسڈ بلیف ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پالیٹکس جو ہے وہ بری چیز ہے، یہ بھی ایک بلیف ہے جو کہ اوپینین بیسڈ بلیف ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسمپشن بیسڈ بلیفس ہوتے ہیں. اب اسمپشن بیسڈ بلیفس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو دولت مند گھرانے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، یہ ایک اسمپشن بیسڈ بلیف ہے. کامیابی میں لک کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بھی ایک اسمپشن بیسڈ بلیف ہے. اور آج کل ہم ایک جملہ سنتے ہیں، بڑے ریپیٹڈلی میں سنتا ہوں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ جلد باز ہے. اب یہ ایسے بلیفس ہیں جن کو ہم پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، بٹ دیز آر بلیفس وٹس ایور. تو ناظرین، بلیفس کے بارے میں جاننا، ہمیں بلیفس کے بارے میں جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ ایک تو ہم نے نیلسن منڈیلا کی مثال ڈسکس کی جس میں ہم نے جانا کہ کس طرح پاور آف بلیف کے تحت انہوں نے سنگین نتائج کے باوجود، بے پناہ مشکلات اٹھانے کے باوجود اپنے مقصد کو حاصل کیا. ایک تو یہ ہوتی ہے پاور آف بلیف کہ وہ آپ کے ایکشنز کو ڈرائیو کرتا ہے. جب آپ کا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے تو آپ کے سامنے ریزنز نہیں ہوتے، تدابیر نہیں ہوتی، لیکن آپ اگلا قدم رکھتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ناظرین، جب ہم بچپن سے بڑے ہوتے ہیں، اپنے ٹین ایج کو کور کرتے ہیں، تو بچپن سے لے کر ٹین ایج تک اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر بھی یہ بلیفز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے. یعنی کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے پیرنٹس جو عمل کرتے ہیں یا جو ہم اپنے پیرنٹس سے سنتے ہیں، اور جو دیگر لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے بچپن میں، ان کو ہم جو کچھ کرتا ہوا آبزرو کرتے ہیں، جو کچھ ان سے سنتے ہیں، اوور ٹائم یہ ہمارے بلیفز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ زیادہ تر بلیفز جو ہوتے ہیں یہ اوپینین اور اسمپشن بیسڈ بلیفز ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فیکٹ یا ایویڈنس نہیں ہوتا. تو ناظرین، بلیفز کو جاننا اور اس کے اوپر کام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ونس بلیفز آر فارمڈ دے ڈرائیو اور ایکشنز. یعنی کہ یہ جو بلیفز ہوتے ہیں ہماری سوچوں کو اور ہمارے عمل کو ڈرائیو کرتے ہیں، یہ ہمیں لے کے چلتے ہیں آگے. اس لیے بلیفز کو جاننا بہت ضروری ہے. جب ہمارے بلیفز بن جاتے ہیں اور کچھ اسٹرانگ بلیفز بن جاتے ہیں تو یہ بلیفز جو ہے بیسیکلی فلٹر کا کام کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف ہمارے ایکشنز کو، ہماری سوچوں کو ڈرائیو کرتے ہیں، بلکہ ہم لاشعوری طور پر ایویڈنسز یعنی کہ ثبوت ڈھونڈتے ہیں ان بلیفز کی فیور میں. اور جو ثبوت یا جو بھی چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں جو کہ ان بلیفز کے اگینسٹ جاتی ہیں، ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ فلٹریشن پروسیس ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کا بلیف بنا دیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں. فار ایگزامپل، جیسے ہم نے کہا تھا کہ آل پولیٹیشینس آر کرپٹ. اگر کسی شخص کا یہ بلیف ہے تو اگر آپ اس شخص کے سامنے کسی سیاستدان کی تعریف کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس تعریف کو سننے کے بجائے سیاستدانوں کی برائیاں کرنا شروع کر دے گا، اور اس سیاستدانوں کے اگینسٹ آپ کو جو نا بتانا شروع کر دے گا کہ اس کے پاس کیا کیا مثالیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیٹیشینز بیسکلی آر آل کرپٹ. آپ اس شخص کے سامنے حقائق بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سراسر
ان کو نظر انداز کر دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو اپنے اس بلیف کے بارے میں تو وہ آپ کو واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایویڈنسز بھی دے دے کہ یہ دیکھو کس طریقے سے اس سیاستدان نے اتنے ارب کا غبن کیا, یا کس طریقے سے اس سیاستدان کے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا, معیشت کو نقصان پہنچا, اور کس طریقے سے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ملک کو تباہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں. تو ناظرین, جب کسی شخص کا کوئی بلیف بن جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس کی سوچ کو بلکہ اس کے ایکشنز کو ڈرائیو کرتا ہے, اور وہ انسان اوور ٹائم اس بلیفز کی فیور میں ایویڈنسز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ بلیف جو ہے وہ فلٹر کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی سوچ پر. تو ناظرین, اس لیے بہت ضروری ہے بلیفز کو جاننا. بلیفز جو ہیں, جب بلیفز ہمارے بن جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. بلیفز شعوری طور پر بھی بنتے ہیں اور بلیفز لاشعوری طور پر بھی بنتے ہیں, لیکن جب یہ بن جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہو جاتے ہیں. ہماری ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, اور اس ایموشنل اٹیچمنٹ کے نتیجے میں ہم اپنے بلیفز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں ہم اپنے بلیفز کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیف فیل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ہمارا جو دماغ ہے وہ پیٹرنز کو اور ایسوسیشنز کو انکریج کرتا ہے, اور جب پیٹرنز نہیں ہوتے کہ کوئی سچویشن نئی ہوتی ہے یا غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے, کوئی افراتفری کی سچویشن ہوتی ہے, تو اس میں ہمارا دماغ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے. اور جب یہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے تو ہم نہ سوچنے کے قابل رہتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے کسی چیز کے اوپر ایکشن لینے کے قابل رہتے ہیں. اور بلیفز چونکہ تھاٹ پیٹرنز ہوتے ہیں, سیٹ تھاٹ پیٹرنز ہوتے ہیں, یہ اوور ٹائم ڈیولپ ہوتے ہیں. اس پر ہمارے تھاٹ پیٹرنز ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ پھر بلیف کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اس لیے دماغ کو اب ایفیشینٹلی اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے بلیفز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ اپنا فنکشن پرفارم کر سکے. اور جب کوئی نیو سچویشن ہوتی ہے اور بلیفز جو ہے ہمارے, یعنی کہ جب کسی ایسی سچویشن میں ہم پڑ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا, نیونیس ہوتی ہے, تو ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. سو سچ از دا پاور آف بلیف. اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر متعدد بار کئی بار کوشش کرنے کے باوجود ایک شخص کسی چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے, اپنے گول کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے, اور اس کا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ سکسیس کے پیچھے لک کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے, لک کے بغیر سکسیس حاصل نہیں کی جا سکتی, تو ایسے شخص کو آپ دیکھیں گے کہ یہ رسک نہیں لے گا, ٹرائی کرنے کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا, اپنی محنت پر انحصار نہیں کرے گا, بلکہ اپرچونٹی آنے کا انتظار کرے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جو لوگ کامیاب ہو رہے ہوں گے یہ آپ کو ثابت کر کے دکھا دے گا کہ دیکھو جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں کس طریقے سے ان کی کامیابی کے پیچھے لک کا ہاتھ ہے اور اس کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو ایسے شخص کو آپ دیکھیں گے کہ جب فی الحال تو وہ کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ کوشش نہیں کرے گا, اگر وہ کوشش, کیونکہ اس کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ لک کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو کوشش کرنے کا کیا فائدہ, اور اگر وہ کسی چیز کے اوپر کوشش بھی کرے گا اور وہ ناکام ہو جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ محنت کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, میری لک نہیں تھی, میں نے کوشش بھی کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا, کیونکہ کامیابی کے لیے لک کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ایسے شخص کو آپ نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں, وہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوگا اگر اس کا یہ بلیف اسٹرانگ ہوا. تو ناظرین, سچ از دا پاور آف بلیف. اور اوور ٹائم جیسے جیسے ہم گرو کرتے جاتے ہیں تو مختلف بلیفز مل کر ایک بلیف سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور یہ بلیفز جو کہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ ایک کوہیرنٹ سسٹم بنا دیتے ہیں. اور اوور ٹائم یہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر موجود بلیفز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور یہ جب سسٹم ویل ڈیولپڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری زندگی میں میپ کا کام کرتا ہے, میپ کا فنکشن پرفارم کرتا ہے. اور یہ اس میپ کے ذریعے ہم اپنی ظاہری اور باطنی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بلیف سسٹم ہی ہے جو ہمیں ظاہری اور باطنی دنیا کو سمجھنے میں
مدد دیتا ہے، اور جیسا ہمارا بلیف سسٹم ہوگا ویسے ہی ہم دنیا کو سمجھیں گے، ویسے ہی ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ تو ناظرین، یہ سائیکل ہوتی ہے، جب آپ کا کسی چیز کے اوپر بلیف ہوتا ہے تو وہ بلیف آپ کو ڈرائیو کرتا ہے سرٹن ایکشنز لینے پہ یا سرٹن ایکشنز نہ لینے پہ، اور جب آپ وہ ایکشنز لیتے ہیں تو آپ کو ان ایکشنز کے نتیجے میں کچھ ریزلٹس ملتے ہیں۔ جب وہ ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں تو وہ ریزلٹس الٹیمیٹلی ان بلیف، آپ کے بلیفس کو ری انفورس کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا جس میں وہ شخص جو جس کا بلیف یہ ہے کہ سکسیس میں لک کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ جب کسی چیز پر کوشش کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے، اس کو کچھ ڈفرینٹ ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں، تو وہ ری انفورس کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہتا تھا کہ کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لک سے ہی سکسیس حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ اس کے بلیفس اس کے نتیجے، ان ریزلٹس کے نتیجے میں ری انفورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سائیکل چلتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے سمجھا کہ بلیفس کس طریقے سے نہ صرف ہماری سوچ کو بلکہ ہمارے ایکشنز کو ڈرائیو کرتے ہیں اور بالآخر ہمیں کنٹرول کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے فیصلے ہم لوگ خود لے رہے ہیں اور کانشیسلی لے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ بلیفس ہوتے ہیں، یہ بلیف سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہمیں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس چیز پر مزید بات کریں گے کہ بلیفس کیا ہوتے ہیں، اس کے مزید پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے، اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، یہ کس طرح فارم ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے کچھ بلیفس جو ہیں وہ ہمیں ہمارے گولز کی اچیومنٹ میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں لمیٹنگ بلیفس۔ اب یہ لمیٹنگ بلیفس کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور کس طریقے سے لمیٹنگ بلیفس کو جو کہ ہمارے پوٹینشیل کو کھا رہے ہوتے ہیں ان کو امپاورنگ یعنی کہ سپورٹنگ بلیفس میں کنورٹ کر کے ہم اپنے پوٹینشیل کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے سمجھا کہ بلیفس جو ہیں وہ یعنی کہ ہم جب کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ یہی سچ ہے، تو وہ ہمارے ایکشنز کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی لائف کے کانٹیکسٹ میں اپنی زندگی پر نظر ڈالیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ وہ کون سے ڈومیننٹ بلیفس ہیں جو کہ آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ونس یو آر اویئر آف دوز سیٹ آف بلیفس ڈرائیونگ یو، پھر آنے والی ویڈیوز میں آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر ان کے اندر چند لمیٹنگ بلیفس ہیں تو ان کو کس طریقے سے سپورٹنگ بلیفس میں کنورٹ کر کے ہم اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ وسیم بابر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔